ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ گرو جی آپ یہ بتائیے پہلے کیا آپ ایک سمودائے کے ہیں؟ بالکل نہیں، اسمویدھانک بیان ہے اگر کوئی ایم پی ایم ایل اے بنتا ہے تو وہ سب کا ہوتا ہے، بھلے وہ آپ کو ووٹ دے یا نہ دے، بلکہ آپ سب کے ایم ایل اے یا ایم پی ہیں، سب کو لے کر چلنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اس طرح کی بات کرنے سے انسانوں کے دل کو ٹھیس پہنچتی، جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو زبان سے بد دعا نکلتی، اور جب بد دعا نکلے تو پھر آپ ترقی نہیں کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے ایشور کے دربار میں وہ فریاد پہنچنے کے بعد پھر ایشور کے طرف سے کیا فیصلے ہوتے ہیں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ کو زیادہ کام کرنا ہے تو ہر سال سیمانچل ڈوبتا ہے، آپ مہانندا بیسن کو کیوں نہیں بندواتے؟ ابھی سیلاب آیا 10 دن پہلے، لوگوں کے دھان ایک دم بالکل شباب پر ہونے کے بعد بھی وہ سارے دھان وہ مناسب فصلیں تباہ ہو گئی، اس پر آپ بات نہیں کرو گے، صرف آتنکواد اور اگرواد کے لفظ جوڑ دیتے ہو ٹوپی اور داڑھی والوں کے ساتھ۔ اس لیے اس طرح کی باتیں ہمارے سیمانچل میں نہیں ہونی چاہیے، بھارت کے کسی بھی حصے میں نہیں ہونا چاہیے۔ گرو سے ہم کہتے ہیں کہ ہم سیمانچل میں رہتے، غریب ضرور ہے، پسماندہ علاقہ ضرور ہے، لیکن ہندو مسلمان مل کر رہتے ہیں، ایک دوسرے کی پریشانی کے اندر میں ساتھ ہوتے۔ آپ کا یہی جلسہ، اس جلسے کے اندر کتنے بھی ہمارے سناتن دھرمی ہندو بھائیوں کا سپورٹ رہا، بلکہ وہ آج بیٹھ کر ابھی تک آپ کا جلسہ سن رہے ہیں۔ یہ تہذیب ہمارے سیمانچل کی ہے اور یہ ہندوستان کے دوسرے کونے تک جانا چاہیے، اور یہ پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں ان بچوں سے کہوں گا فسادی مت بنو، یہ جتنے بھی یہ لیڈران ہیں، یہ دنگائی ہیں، یہ لوٹیرے ہیں، یا آپ کو جیلوں کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں یا آپ کو بھکاری بنانا چاہتے ہیں تاکہ وہ زیادہ دن تک بیٹھ کر اپنی کرسی میں عیش کر سکے، موج کر سکے۔ کسی کا بھلا نہیں ہوتا، کسی کا فائدہ نہیں ہوتا ہے ایک دوسرے کے اندر لڑائی دنگا فساد کر کے۔ ہمارے سناتن دھرمیوں میں اس چیز کی کمی ہے، دور کرنا چاہیے اس بیماری کو۔ جب سب کا پرماتما ایک ہے تو سب کو ایک پلیٹ فارم پر کھڑا ہونا چاہیے، اور پھر ان کی ذمہ داری بنتی جو بات شاستروں میں وہ لوگوں کو بتائیں، اور یہ کام الحمدللہ ہمارے علماء کرتے ہیں۔ آج اگر کوئی قرآن کے خلاف، شریعت کے خلاف اور کوئی بولے گا تو ہمارے علماء کرام فوراً آتے ہیں مائک لے کر اور کہتے ہیں میاں جی تم شریعت کے خلاف کام کر رہے ہو۔ اللہ کے نبی تو نہیں ہے اس دنیا میں، لیکن اللہ کے نبی کا کام، ان کی جو ذمہ داری تھی وہ اللہ نے اماموں، علماء، حفاظ، قراء کے سپرد کیا۔ اور ہم مسلمان یوں سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب ہے، ٹوپی اور داڑھی والا ہے، امام صاحب بن گئے تو کبھی کبھی کیا کہتے ہیں کہ امام صاحب ادھر جھاڑو نہیں لگائے آپ، امام صاحب وہ لوٹا وہاں پر اٹھا پھینکا ہوا ہے آپ نے اٹھا کے نہیں رکھا، اے امام صاحب یہ کام نہیں ہوا۔ یاد رکھیے امام ایسا ویسا نہیں ہے، آپ کی نماز میں کوئی کمی ہو جائے، امام صحیح سلامت ہے تو آپ کی نماز لے کر عرش پر کون جاتا ہے؟ 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ امام جاتا ہے۔ آپ کی نماز امام کے ذمے، آپ پیچھے چپ چاپ کھڑے رہتے، کچھ جگہوں پر بس پڑھتے ہیں، ورنہ آپ تو چپ چاپ ہی رہتے۔ پوری محنت تو امام بیچارہ کرتا ہے۔ اگر امام کی نماز میں کوئی کمی ہو جائے، بتائیے سب کی نماز کا ذمہ دار کون ہوگا؟ امام ہوگا۔ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ بس امام صاحب ہے، کوئی حمیت نہیں، کوئی غیرت نہیں، کوئی سمان نہیں۔ ارے ہمارے ہندو بھائی سے سبق سیکھو۔ اگر ان کا کوئی مہاراج ہوتا، اگر ان کا کوئی سنت ہوتا، میں اگر کہیں پر میرا نام لیا جاتا ہے کہ مولانا عبداللہ ہے چترویدی، ہمارے علاقے میں تھانے میں ہم کبھی سے نہیں ملے سچوں سے جو نئے آئے، لیکن کبھی کبھی کوئی بات بولتے ہیں فون پہ کہ عبداللہ چترویدی بات کر رہا ہوں، اس لفظ چترویدی کا اتنا سمان کرتا ہے کہ جو ان کے حق میں ہوتا ہے وہ بیچارہ کرتا۔ آپ ویدوں کے گیانی ہیں، آپ چترویدی جی ہیں، آگے یہاں پر بیٹھیے، آگے یہاں پر بیٹھیے، ان میں وہ سمان ہے۔ اگر بس چلے تو میرے سر سے پیر تک دودھ سے دھو کر وہ اپنے اس دودھ کو استعمال میں لائے، اور لاتے بھی۔ بتائیے جن کے ہیاں سورگ ڈیپینڈ کرتا ہے ایک ایشور کی پوجا کرنے پر، آپ کے یہاں تو یہ ساری چیزیں، امام کی کوئی اہمیت و حیثیت نہیں ہے۔ امام کو چاہتے
ان کی صحیح ٹائم پہ تنخواہیں تک نہیں دیتے ہیں جناب, ان کو کوئی ہدیہ تحفہ نہیں دیتا. امام کو رکھے دو, مؤذن کو کہے مؤذن صاحب صفائی کرو, اے مؤذن صاحب یہ مسئلہ ادھر سے ادھر اٹھا کر کرو, ان کی یقیناً ذمہ داری ہے. لیکن یاد کیجئے اس وقت کو, کل قیامت میں تمہاری گردنیں جھکی ہوئی ہوگی, لیکن قیامت میں سب سے اونچی اور تگڑی گردن کسی کی ہوگی تو مؤذن حضرات کی ہوگی. ان یوم القیامہ کان اطول الناس اعناقا الی یوم القیامہ مؤذنا, سب کے سارے مؤذنوں کی گردن اگر قیامت کے میدان میں سب سے اونچی ہوگی تو وہ صرف مؤذن کی گردن ہوگی جو اللہ کا اذان پڑھتے ہیں. آج ہم ذلیل کرتے ہیں, رسوا کرتے ہیں. یہ حافظ جی ہے, یہ مولانا صاحب ہے, چندہ کرتے ہیں, رسید لے کر پھرتے. اگر علماء چندہ نہ کریں تو شریعت ہمارے بیچ سے نکل جائے. علماء چندہ نہ کریں گے تو آپ کے باپ کا جنازے کی نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا. علماء اگر مدرسہ نہ چلائیں تو آپ کی بیٹی کا نکاح پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا. علماء اگر چندہ نہیں کریں گے تو آپ کے ابا امی کوئی ثواب پہنچانے کے لیے کوئی نہیں ملے گا. اسی لیے ان مدرسوں اور مکاتب کو سر آنکھوں پر رکھیے. آپ مہینے میں ماंس کھا لیتے, مٹن اور چکن کھا لیتے ہیں 1500 2000 روپے کا, لیکن میں آپ کو قسم کھا کر کہوں اگر 200 روپے امام اور مؤذن اور علماء مدرسے کے لیے نکال لیں اپنے علاقے کے, محلے کے, تو ہمارے علماء کو, ہمارے امام کو, ہمارے مؤذن کو کبھی بھی ان کے گھر کے اندر کسی مسئلے کے اندر وہ الجھیں گے نہیں. اس لیے کہ 10,000 روپے تنخواہ اگر کہیں فکس ہوتی, کیا کہتا 10,000 مؤذن کو, یہ امام صاحب کو, امام صاحب کے بھی بچے ہیں, امام صاحب کی بھی کچھ خواہش ہے, امام صاحب کو بھی گاڑی ہونی چاہیے, ان کو بھی گھر کے اندر میں کم سے کم کولر ہونا چاہیے. ارے وہ آپ کے شریعت کا رکھوالا ہے, یہاں نہیں تو مرنے کے بعد سب سے بڑا مقام انہی علماء کا, حفاظ کا ہے. مجھے بتائے تو دنیا کے اندر میں آپ کس کے کہیں گے کہ بھئی ڈسٹرکٹ کا سب سے بڑا آدمی کون ہوتا ہے جی؟ ڈی ایم ہوتا. پھر کون ہوتا جی؟ ایم پی ہوتا. کل قیامت میں ڈی ایم بھی ایسے کھڑے ہوں گے, ایسے ہاتھ باندھ کر نفسی کے عالم میں پھنس رہے ہوں گے. بلکہ اللہ کہے گا کہ پہلے وہ والا فائل لاؤ, وہ والا جو پہلے جو تم وہ تھے جنرل میں تھے نا, پہلے وہ والا لاؤ. پہلے تم ایس ڈی ایم رہے ہوں گے, پھر ڈی ایم بنے ہوں گے, تو ایس ڈی ایم والا فائل لاؤ. حساب ان کا دیتے دیتے بس جاؤ پھینکو جہنم میں. لیکن نفسی کے عالم میں وہ بھی ہوں گے, سب ہوں گے, سی ایم, منسٹر, پی ایم, پرائم منسٹر, سارے لوگ ہوں گے. لیکن کل قیامت میں اگر فخر سے کسی کا سر اونچا ہوگا تو حافظ قرآن کا ہوگا. حافظ قرآن سے اللہ کہے گا یو ہیو قرآن کریم ان یور سینہ, تمہارے پاس تو قرآن ہے نا. کہے گا یس آئی ایم حافظ قرآن. کہا دنیا میں جیسے قرآن پڑھتے تھے نا ایسے ہی قرآن پڑھو اور جاؤ. وہ دیکھو جنت کا زینہ ہے, جنت کے زینے پہ اوپر چڑھو, جاؤ جیسے دنیا میں پڑھتے تھے ایسی تلاوت کرتے ہوئے جاؤ. اور جہاں رک جاؤ گے, جہاں قرآن پورا ہوگا وہیں پر تمہارا منزل ہے, وہیں پر تمہارا شاندار 5 BHK کا فلیٹ ہے, وہیں پر جاؤ, رک جانا. اور یوں کہے گا اکیلے مت جاؤ, رکو. تمہارے ابا امی کہاں؟ جی وہ جہنم میں. اچھا تمہارا استاذ کہاں ہے؟ جی جہنم میں. تم کو پڑھانے والے یعنی تم کو حافظ بنانے میں جنہوں نے چندہ دیا تھا وہ بھی کہاں ہے؟ جی وہ بھی جہنم میں ہے. 10 لوگ. کہا 10 لوگ گنائیں گے, 10 لوگ. کہا سب کے سب جہنم میں. کہا کوئی بات نہیں, جہنم چلے گئے؟ کہا جی چلے گئے, مہر بھی لگ چکی ہے, اب نکل نہیں سکتے وہاں سے. جیل چلے جاتے ہیں آدمی, نہیں نکل سکتے, کوٹ کا سہارا نہ ہوتا, ایسے ہی. کہا اچھا 10 کے 10 جہنم میں چلے گئے. ایک کام کرو, ان سب کو پکڑو, لاؤ اٹھا کر. حافظ قرآن سے کہا جائے گا, ڈی ایم سے نہیں جن کا ڈنڈا چلتا ہے, پی ایم سے نہیں جن کا, سی ایم سے نہیں, لال بجکر سے نہیں جن کا بلڈوزر چلتا ہے, ان کا نہیں. وہ تو سب ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے.